سیریل جینٹل مین کی پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ منا جب زرناب کو اتنا پروٹیکٹ کر رہا ہے تو یہ بات فارس اور رحمتی دونوں کو بہت بری لگتی ہے، اور فارس یہ چیلنج رحمتی کو کرتا ہے کہ وہ منا کو ختم کر دے۔ رحمتی یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ رحمتی منا کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج سے زرناب تیری، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ لکھ کر بھی دے سکتا ہوں، جس پر منا ایگری ہو جاتا ہے اور رحمتی کہتا ہے کہ میں تمہیں لوکیشن بھیجتا ہوں، تم وہیں پر آ جانا، تو منا ایگری ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں پیچھے زرناب کھڑی سن رہی ہوتی ہے۔ وہ منا کو وہاں جانے سے پہلے امام ضامن باندھتی ہے اور اس کے لیے دعا کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ ڈیورنگ ڈیل ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہ ہو جائے۔ رحمتی اس کے آنے سے پہلے ہی معظم لاچی سے کہتا ہے کہ جب وہ آئے تو اس پر فائرنگ کر دینا، اس کو یہاں سے زندہ نہ جانے دینا، جس پر معظم کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پہلے فائر کر دے۔ تو اس پر رحمتی کہتا ہے کہ 20 سال کا تھا جب میرے پاس آیا تھا، میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں، پہلی بار وہ فائر کبھی بھی نہیں کرتا۔ وہ اس کو ساری پلاننگ کر دیتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس کا مرڈر کس طرح سے کرنا ہے، اور معظم کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جب منا آتا ہے تو رحمتی اس سے بات کرتا ہے، دونوں کی سی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو منا کہتا ہے کہ میں 10 قدم چلوں گا، مجھے گولی مار دینا ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ منا چلنا شروع ہوتا ہے، وہ گنتی گنتا ہے، اور جیسے ہی گنتی 5 تک پہنچتی ہے تو دلبر رحمتی کو گولی مار دیتا ہے، جس پر منا دلبر کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے پہلے گولی کیوں چلائی، حالانکہ دلبر بھی اپنے دوست کی محبت میں ایسا کرتا ہے کہ کہیں اس پر رحمتی گولی نہ چلا دے۔ رحمتی کی ٹانگ میں گولی لگتی ہے تو رحمتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے۔ رحمتی کے گھر سے منا زرناب کی طرف آتا ہے اور زرناب کے ابا وقار صاحب کو بتاتا ہے کہ میں نے ہمیشہ رحمتی کا ہر حکم مانا، وہ مجھے بتاتا تھا کہ یہ کام اتنی دیر میں کرنا ہے اور میں اس سے پہلے اس کو کام کر کے دے دیتا تھا۔ یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سے سیکشنز ہیں کہ مجھے اپنی لائف جینے کا بھی کوئی حق نہیں؟ فارس منا کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس سے چھاپے مرواتا ہے تو پولیس کہتی ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ منا کہاں ہے۔ تو فارس کہتا ہے کہ وقار صاحب کے گھر چھاپا مارو، کیونکہ جو ملزم کو پناہ دیتا ہے وہ بھی تقریباً مجرم ہی ہوتا ہے۔ جب پولیس وہاں چھاپا مارتی ہے تو اس ٹائم زرناب کی طرف منا کی کال آ رہی ہوتی ہے۔ پولیس زرناب سے فون چھین لیتی ہے اور منا کو کہتی ہے کہ شام سے پہلے پیش کرنا ہے ہم نے تمہیں، ہمیں آرڈر ملا ہے، جس پر منا کہتا ہے کہ تم نے زرناب کے ہاتھ سے فون چھینا ہے، شام سے پہلے تو پیش ہوگا میرے سامنے، میں نے تیرے سامنے کیا پیش ہونا ہے۔ فارس پولیس سے کہتا ہے کہ ان گنڈوں نے تو پولیس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ منا جو اس دفعہ ان سب سے لڑ رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں، ہم لوگ گنڈے بن جاتے ہیں اور یہ لوگ جینٹل مین بن جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ہم گنڈوں کی اس بار جینٹل مین سے لڑائی ہے، اگر ہم ہار گئے تو ہم اسی طرح رعایا بن کے جیتے رہیں گے ان جینٹل مین کی، اور یہ جینٹل مین لوٹ کر ہمیں فرار ہو جائیں گے یہاں سے۔ اور پھر اس کے بعد منا کو فارس جو ہے وہ گرفتار کر لیتا ہے۔ تو زرناب کال کرتی ہے فارس کو اور اسے کہتی ہے کہ اگر منا کو کچھ ہوا تو خدا کی قسم میں زندہ تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ منا اس سب میں بے گناہ ہے اور آپ لوگ اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اس کو اس سارے معاملے میں انوالو کر رہے ہیں۔
آپ کی کیا رائے ہے کہ زرناب کو منا کے ساتھ رہنا چاہیے فارس کے ساتھ؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔